دیر ہوتی ہے وہ اس کی وجہ بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ نعت شریف ہمیں ایٹ دا اسپاٹ ملتی ہے، ٹائم پر ملتی ہے. اور جیسے کسان گندم اگاتا ہے نا، تو جب تک گندم نکل نہیں آتی ساری اس وقت تو اس کا سانس نہیں آتا نا. اور جیسے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، بالکل تخلیق کرنا کسی بھی چیز کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نوک پلک سنور نہ جائے، اس سے تسلی نہ ہو جائے. تو یہ نعت بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے ابھی تک مل بھی رہی ہے. ثم الحمدللہ ان کا کرم ہے کہ وہ نبھا لیتے ہیں، ورنہ مجھ جیسی گناہ گار میں کیا رکھا ہے. لیکن میری کوشش ہے، میں اللہ جی سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نئی بات عطا فرمائیں، کیونکہ حضور کی شان میں جب سے کائنات بنی ہے جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تب حضور کی شان بیان ہو ہی رہی ہے. اور ہر کوئی جب اللہ ان کی شانیں بیان کرے تو پھر کوئی کیسے اس میچ کو میچ کر سکتا ہے. لیکن ہر بات کہی جا چکی ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے انداز بیاں کوئی نیا ہو، تاکہ کوئی نئی چیز ہو، کوئی نیا نقطہ ہو جو ہمیں سمجھ آئے اور ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنے. تو نعت شریف ہے ہماری آج کی کہ حضور آپ کی ہستی سمندروں سے وسیع، ہمیں بہت نہیں بس ایک بوند کی حاجت. آپ کسی سخی سے کہیں کہ مجھے روپیہ دے دو، تو وہ دوسرا ہنسے گا آپ کے سوال پہ، کہے گا کہ لو میں تو لاکھ بھی دے سکتا تھا، ویسے مجھ سے روپیہ ہی مانگا. تو وہ چیز اس کو بودر ہی نہیں ہوگا، اس کو بوجھ ہی نہیں ہوگا، بھاری نہیں ہوگا کہ آپ نے سوال کیا کیا. آپ سمندر سے بوند مانگیں تو سمندر کو کیا. تو حضور آپ کی ہستی سمندروں سے وسیع، ہمیں بہت نہیں بس ایک بوند کی حاجت. عطا کریں جو بس ایک بوند دست رحمت سے، کروڑوں نعمتوں پہ آئے بس یہی لاگت. اس ایک بوند میں دنیا کی بھی ساری نعمتیں بند ہوں گی، اور اس ایک بوند میں آخرت کی بھی ساری نعمتیں بند ہوں گی. ہم نے سوال ضرور بوند کا کیا ہے، مگر ہم نے بوند کا سوال سمندر سے کیا ہے. اور جس دست رحمت نے ہمیں دینی ہے وہ دست رحمت بوند کو سمندر کرنے کا ہنر جانتا ہے. تو عطا کریں جو بس ایک بوند دست رحمت سے، کروڑوں نعمتوں پہ آئے بس یہی لاگت. ہمیں جھڑکتی ہے دنیا کہ کون سنتا ہے، تمہیں تو شور مچانے کی بس ہوئی عادت. لوگ کہتے ہیں نا یہ تم کیا ہر وقت حضور سے مانگتے ہی رہتے ہو، کیا باہمی عادت پڑی ہوئی ہے، بس شور رولا ڈالتے رہتے ہو. ہمیں جھڑکتی ہے دنیا کہ کون سنتا ہے، تمہیں تو شور مچانے کی بس ہوئی عادت. اب اس کا جواب آیا بڑا زبردست کہ ہم ہی نے مانگا، کسی اور نے نہ کیوں مانگا، خدا نصیب کرے ہم کو آپ کی چاہت. اب دیکھو میں آج صبح میرے پاس نمرہ آئی ہوئی تھی، یہ سامنے زہرا خالہ کی بہو ہے نا، اس کا بیٹا میرے پاس پڑھتا ہے فرحان. اس کو کوئی کمپلین تھی پڑھائی میں، بچے کی کاپی کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی ایشو تھا. وہ میرے پاس آئی لے کے اس ایشو کو، تو بیٹھی ہوئی تھی وہ، تو نیچے آسیہ کام کر رہی تھی، اوپر ہم لگے ہوئے تھے. مطلب دروازے کو بہت ہلکا سا نوک ہوا، یعنی میں نے اس کو محسوس نہیں کیا کہ کسی نے دروازہ بچایا. اور وہ اوپر سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی، اور جب وہ نیچے سے واپس اوپر گئی تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. تو مجھے ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا، اور میں نے سوچا کہ گونگے کی رمزیں اس کی ماں کو ہی سمجھ آتی. نیچے کام کرنے والی موجود تھی نا، وہ بھی شاید کھول ہی دیتی، لیکن 2-4 دفعہ کھٹکانے پہ کھولتی. اس کو اوپر بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ دروازے پہ نیچے میرا بچہ آیا ہوا ہے. اگر ماں اور بچے کا یہ تعلق ہے تو حضور اور امتی کا کیسا ہوگا. دیکھو ایک بات ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی شادی پہ 20 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں، بچہ کس کے پاس سوال لے کے جاتا ہے؟ وہ کسی خوبصورت زیور سے لدی پھندی تیار آنٹی کے پاس نہیں جاتا. اس کی ماں اگر فقیرنی بھی ہو وہ اپنی ماں کے پاس ہی جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے یقین کا ایک تعلق اپنی ماں کے ساتھ ہے. وہ وجہ ماں کی وہ شفقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بات ماں کو ہی کہتا ہے. تو ہم جو حضور کو سوال ڈالتے ہیں اور کوئی نہیں ڈالتا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی شفقت ہم پر ہے اور ہمارا یقین ان پر ہے. یہ ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے ہم مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں. اب جو نہیں مانگتے وہ کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہ ان کا یہ تعلق ہے اور نہ ان کا یہ واسطہ. میں نہیں کہتی کہ شفقت نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی شفقت ہر شے پر ہے، مگر ہمیں اس شفقت کا یقین ہے، نہ مانگنے والوں کو یقین نہیں ہے. تو اس لیے نہ مانگنے والے نہیں مانگتے. ہم ہی نے مانگا، کسی اور نے نہ کیوں مانگا. خدا نصیب کرے ہم کو آپ کی چاہت.
اور سخی بلائے بٹھائے تو پھر اٹھائے کیوں، یہ سوچ کر ہی ملے دل کو کیا بڑی راحت۔ وہ بلائیں بھی بٹھائیں بھی اب ہمیں اور آپ کو، جو ہر ہفتے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، میں جب یہ کاغذ قلم لے کے بیٹھتی ہوں تو میرے پاس کیا ہوتا ہے، ایک حرف نہیں ہوتا، میرے پاس کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھوں گی، مجھے نہیں پتا ہوتا آج کی نعت میں آنا ہے تو کیا موضوع آئے گا، میرے پاس کوئی موضوع نہیں ہوتا، بس میرے پاس صرف ایک امید ہوتی ہے کہ مجھے 13 سال ہو گئے، مجھے حضور نے کبھی خالی نہیں لوٹایا، آج بھی نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ کمی مجھ میں ہے، وہاں نہیں ہے۔ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں گونگی ہوں تو وہ میرا قصور ہے، اگر میں نہیں لکھ سکتی تو میرے پرواز کے پر اتنے نہیں ہیں۔ ان کی شانوں کی بلندیوں کا تو کوئی عالم انتہا ہے ہی نہیں کہ جہاں پہنچ کے بندہ کہے کہ بس یہاں سے آگے نہیں جانا۔ تو ہم جیسے کروڑوں مر مٹ جائیں گے، ان کی شان کو کوئی احاطہ تحریر میں لا سکتا ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ بس جب لے کر بیٹھ جاتی ہوں کاغذ قلم اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے انہوں نے عطا فرمانی ہے الحمدللہ، تو سخی بلائے بٹھائے تو پھر اٹھائے کیوں، یہ سوچ کر ہی ملے دل کو کیا بڑی راحت۔ اور یہ بھی ایک تعلق کی بات ہے کہ عطا کریں جو بس ایک بوند دست رحمت سے، کروڑوں نعمتوں پہ آئے بس یہی لاگت، ہمیں جھڑکتی ہے دنیا کی کون سنتا ہے، تمہیں تو شور مچانے کی بس ہوئی عادت، ہم ہی نے مانگا کسی اور نے نہ کیوں مانگا، خدا نصیب کرے ہم کو آپ کی چاہت، سخی بلائے بٹھائے تو پھر اٹھائے کیوں، یہ سوچ کر ہی ملے دل کو کیا بڑی راحت، ہمیں بہت نہیں بس ایک بوند کی حاجت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔